ہماری بچیاں جو ایسے اسکولوں میں جا رہی ہیں جہاں ان کو غیر اللہ کی پوجا کا پاٹ پڑھایا جا رہا ہے، جہاں ان کو وندنا سکھائی جا رہی ہے، انہیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اس طرح سے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہوں، اور ہماری قوم کے نوجوان مرد اور عورتیں، ماں باپ جو اپنی بے غیرتی کے برا لگیں تو کئی مرتبہ معافی، اور یہ ایسی چیز ہے اگر کوئی معاف نہیں بھی کرے تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ بے غیرتی کی حد یہاں تک کہ ہو گئی کہ ہم اپنے بچوں کو ان کافروں اور مشرکوں کے، میں یہی الفاظ کہوں گا، یہاں ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں، ان کافروں اور مشرکوں کے حوالے کر رہے ہیں۔ وہ ان کے ذہنوں میں شرک و ارتداد اور ناجائز محبتوں کے فسانے بھر کر کے ایسا گھٹی ان کو پلا دے رہے ہیں کہ وہ ماں باپ کو چھوڑ کر کے مشرکوں کے ساتھ بھاگنے پر اور اپنے دین مذہب اور دین اسلام کو چھوڑنے پر مجبور ہو رہی ہیں۔ اس کے ذمہ دار وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے ان کی عمدہ تعلیم اور ان کی تربیت کی فکر نہیں کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ اسٹیج پر جلوہ افروز ہم سب کے بڑے مشفق و محسن، اپنی شفقتوں اور پیار بھری محبتوں سے ہمیشہ ہم طالب علموں کو نوازنے والے اور شہر کھرگون کے ہر چھوٹے بڑے، خاص و عام دلوں کی دھڑکن، ہمارے آج کی اس اجلاس اور آج کے اس پروگرام کے میر کارواں و روح رواں حضرت الحاج مولانا محمد عثمان صاحب قاسمی حفظہ اللہ ورعاہ وأطال اللہ بقاءہ فینا وأدام اللہ فیوزہ علینا، اور اس اجلاس کا پورا انتظام و انصرام، پورا نظام اور پورا مینٹیننس سنبھالنے والے اور زیتونہ اسکول کے پرنسپل محتمم ناظم اعلیٰ جناب سفیان سر سلمہ اللہ تعالی دائماً، اور اسٹیج پر موجود اس زیتونہ اسکول کے انتہائی اہم و اعلیٰ مشوروں سے نوازنے والے جناب حضرت قاری محمد لقمان صاحب اور جناب مولانا محمد طیب صاحب اشاعتی، ادام اللہ فیوزہما و برکاتہما علینا، طلبہ کرام کا، بچیوں کا یہ جو کچھ بھی پروگرام آج انعقاد پذیر ہوا، میں سب سے پہلے دل کی گہرائی سے ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس لیے نہیں، دیکھو بہت مختصر وقت میں بات کہوں گا، میری اپنی بات کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہ بات پکی ہے،
لیکن جن حوالوں سے اور جن نسبتوں سے میں بات کہوں گا اس کی بہت قیمت ہے. بعض مرتبہ دنیا دار لوگ بھی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو بالکل دل کو چھو جاتی ہے. چلتے چلتے ڈاکٹر راحت اندوری صاحب کا کہیں مشاعرہ چل رہا تھا اور وہ شعر پڑھ رہے تھے, اور شعر پڑھتے ہوئے جو کلمات انہوں نے کہے واقعتاً بڑے قیمتی کلمات کہنے لگے کہ بہت سارے شعراء آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بڑا قیمتی شعر ہے. کوئی بھی کلام کہنے لگے قیمتی نہیں ہوتا, قیمتی کلام صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. کوئی ایک آدھ شعر اچھا ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب کی اس بات کو ہم سرسری نہیں لے سکتے ہیں. حقیقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لبید ابن عامر جو زمانہ جاہلیت میں بڑے شاعر, اتنے بڑے شاعر تھے کہ کعبۃ اللہ پر جیسا ابھی کمپٹیشن ہوئے اور جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آئے ان کو یہاں ایوارڈ سے نوازا گیا. زمانہ جاہلیت میں جو بڑے بڑے شعراء ہوا کرتے تھے تو ماہرین ان کے شعروں کو دیکھتے تھے اور جس کا شعر سب سے اچھا ہوتا تھا اس کو کعبۃ اللہ پر لٹکایا کرتے تھے. تو اس میں لبید ابن عامر کے اشعار جو سبع معلقہ کے نام سے جانے جاتے ہیں, اسی شاعر کے کلمات وہاں لٹکے ہوئے رہتے تھے. ان کی تعریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور فرمایا اصدق شعر قالها القائل یا اصدق کلمت قالها الشاعر ما قال لبید. آپ نے فرمایا سب سے بہترین اور سب سے سچا شعر آج تک اگر کسی شاعر نے کہا تو وہ لبید ابن عامر کا شعر ہے. اور وہ شعر کیا تھا؟ اس نے کہا تھا الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل. اس نے کہا تھا, زمانہ جاہلیت میں کہا تھا کہ لوگوں سنو, ہر چیز اللہ کو چھوڑ کر باطل اور فنا ہے, اور دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں سب کے سب زائل ہونے والی ہیں. یہ شعر اس نے کہا تھا زمانہ جاہلیت میں, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعریف فرمائی. اور ممکن ہے, بہت ممکن ہے کہ یہی وجہ رہی ہو کہ اللہ رب ذوالجلال والعزت نے پھر اخیر میں لبید کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی اور وہ صحابی رسول کہلائے. تو میری بات یقیناً کوئی قیمتی بات نہیں ہے, لیکن جن نسبتوں اور جن حوالوں سے میں بات کر رہا ہوں ان میں بہت دم ہے. تو بات یہ تھی کہ اللہ رب ذوالجلال والعزت نے آج کے اس فتنوں کے دور میں, ارتداد کے دور میں اور جھمیلوں کے دور میں آپ کو یعنی والدین کو اپنی بچیوں کے مستقبل کے لیے آپ نے ایک ایسے اسکول کا انتخاب فرمایا جو خالص اسلامی ذہنیت کو پروان چڑھانے والی اور بچیوں کے ذہن و دماغ میں خالص اسلامی تعلیمات کو اتارنے والی اور ان کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرانے والی ہیں. اس بات پر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس لیے نہیں کہ آپ نے زیتونہ میں داخل کیا, زیتونہ نام کی تو کئی اسکولیں ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں مارکیٹ میں اسلامی اسکولوں کے نام سے اتنے اسکول ہو چکے ہیں, لیکن وہ نام اگرچہ اسلامی ہیں, آپ ان کے نظام کو دیکھیے, وہ یہودیت سے متاثر ہو رہے ہیں اور عیسائیت سے متاثر ہو رہے ہیں. ان کے نظام کو اور ان کے پروگرام کو, ان کے شیڈیولز کو ایسا بنایا جا رہا ہے کہ نام میں تو ہم اسلامی ہیں, لیکن کلچر اور تہذیب و تمدن و ثقافت وہی پرانی جو اہل کتاب یہود و نصارہ چاہتے ہیں وہی ان میں چل رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے, حقیقت میں ہم جس اسکول میں اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں وہ سفیان سر تو اس کو چلانے والے ہیں, اس کے پیچھے جو کار فرما ہیں سفیان تو سر ہیں, لیکن ہمارے پیچھے جو بیٹھے ہیں وہ سر ساز, سر کو سر بنانے والے, سر کو اپنی شفقتوں اور محبتوں سے یہاں تک پہنچانے والے, ہم سب کے مشفق و محسن اور ہم سب کے مربی حضرت الحاج مولانا محمد عثمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ قاسمی. ان کی توجہات, کیونکہ اہل اللہ
اور اہل ایمان اور علماء خاص طور پر جب وہ نگاہ حق اور نگاہ بصیرت رکھنے والے ہوں تو ان کی نگاہوں میں وہ بات ہوتی ہے جو اپنے بچیوں کے مستقبل کو بنانے اور سنوارنے کے لیے کن فتنوں سے اپنی بچیوں کو کیسے بچایا جا سکتا ہے وہ ان کی نگاہ بصیرت کے ذریعے سے ان کی زبان مقدس سے نکلتے ہیں. پھر جب ایسے لوگوں کی سربراہی نصیب ہوتی ہے تو جیسا کہ آپ نے دیکھا الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک مرتبہ پھر اس پر اللہ کی جتنی تعریف کی جائے اور ہماری بچیاں اور ہماری بیٹیاں جو یہاں بیٹھی ہوئی ہیں اور اس اسکول کا حصہ ہیں دل کی گہرائی سے وہ مبارکباد کے قابل ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ میں نے قرآن کریم کی جو آیت اللہ رب ذوالجلال والعزت کا جو کلام پڑھا اس میں اللہ فرماتا ہے من یہد اللہ فہو المہتدی. ہدایت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ملنے والا تحفہ ہے اور اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے وہی صحیح راستے اور صحیح نہج پر چلتا ہے. ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون. اور جن کو اللہ گمراہ کر دے وہ لوگ نقصان میں ہیں. کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ نے ہدایت پر چلنے والوں کے لیے کہا کہ وہ ایک ہے اور گمراہی پر چلنے والوں کے لیے کہا کہ وہ انیک ہیں. اس میں مفسرین کرام نے اشارہ فرمایا کہ ہدایت کا راستہ ہمیشہ ایک ہی رہے گا اور گمراہی کے راستے ہزاروں ہوں گے. اے ایمان والو تمہاری ذمہ داری ہے ان ہزاروں گمراہی کے راستوں سے امتیاز کر کے ان سب کو اگنور کر کے ایک صراط مستقیم کا جو راستہ ہے ہدایت کا اس کو چوز کرو, اس کا انتخاب کرو, اس کا چین کرو اور اپنی بچیوں اور اپنے بچوں کی دینی تعلیم کے لیے ایسی تعلیم گاہوں کا اور ایسی درس گاہوں کا انتخاب کرو تاکہ مستقبل میں, اس لیے کہ امت مسلمہ کا مستقبل اس وقت ہماری اپنی زبان میں کہا جائے کہ بارود کے ڈھیر پر بیٹھا ہوا ہے. خاص طور پر ہماری بچیوں کا مستقبل, ہماری بیٹیوں کا مستقبل بارود کے ڈھیر پر اور ارتداد کی لہریں اور ارتداد کا طوفان اور باطل کی طرف سے آنے والے روزانہ کے نئے نئے طوفان اور حملے ہماری بچیوں کو اچکنے کے لیے ایک دم در پہ ہیں. کب ہمیں موقع ملے اور کب ہم ان کو اپنے جال میں پھنسا کر کے ان کے مذہب, ان کا اسلام, ان کا دین چھڑوا کر کے اپنے دین میں ان کو داخل کر دیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. دنیا میں اللہ فرماتا ہے ہم نے انسانوں اور جناتوں کو ایسا پیدا کیا کہ وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے, وہ جہنم میں دھکیلے جائیں گے, وہ جہنم میں پھینکے جائیں گے. کیوں؟ کیا وہ لوگ انسان نہیں ہوں گے؟ وہ انسان ہوں گے. کیا ان کے پاس آنکھیں نہیں ہوگی؟ کیا ان کے پاس دل نہیں ہوگا؟ کیا ان کے پاس زبان نہیں ہوگی؟ قرآن نے کہا سب ہوگا, لیکن لہم قلوب لا یفقہون بہا, دل ہیں لیکن جس دل سے ہدایت کو سمجھنا چاہیے وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, آنکھیں ہیں لیکن جن آنکھوں سے انہیں حق اور ہدایت دیکھنا چاہیے وہ نہیں دیکھ رہے ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ, ان کے پاس کان ہیں لیکن لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, اس کان سے وہ ہدایت کی بات نہ سنتے ہیں نہ سننا چاہتے ہیں. انہیں تو اپنی منمانی کی کرنی ہے, انہیں تو دنیا والوں کے سامنے اپنا سیلیبریشن دکھانا ہے, اپنا ایٹیٹیوڈ دکھانا ہے, جھوٹی شہرت اور جھوٹی عزت دکھانا ہے. سنو اللہ نے کیا فرمایا اولئک کالانعام, ایسے لوگ جانوروں کی طرح ہیں. اور آگے فرمایا بل ہم اضل, بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. اس لیے کہ جانوروں میں ساس بہو کا لفڑا نہیں ہوتا ہے, جانوروں میں سمدھی سمدھن کا لفڑا نہیں ہوتا ہے, جانوروں میں نماز روزے کے مسائل نہیں ہوتے ہیں, جانوروں میں رمضان نہیں آتا ہے. وہ تو بس اپنی زندگی, نہ ان کو جنت سے مطلب نہ جہنم سے مطلب. اللہ تبارک و تعالی ایک وقت ان سب کو خاتمہ کر دے گا, مٹی کر دے گا اور ختم کر دے گا. اور قیامت کے دن بھی اللہ جانوروں میں بدلہ دلا دلو کر کے ان کو جہنم میں نہیں پھینکے گا کہ اچھے جنت میں جائیں گے اور برے جہنم میں جائیں گے. نہیں, ان کو سب کو ختم کر دیا جائے گا.
تو اللہ نے فرمایا کہ اگر انسان اپنے مستقبل کی فکر نہ کرے، اپنے مستقبل کو نہ سنوارے، اپنی بچیوں کے مستقبل کی فکر نہ کرے تو وہ جانور نہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں، اس لیے کہ جانور کو اپنے کھرے کھوٹے کی تمیز ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کسی بکری کو کہ وہ قصائی کی دکان پر گوشت لینے کے لیے گئی ہو، اور نہ ہی کسی شیر انکل کو آپ نے دیکھا ہوگا سبزی مارکیٹ میں لے کر آلو پیاز خریدتے ہوئے۔ نہیں، ان کا تو کام ہے روزانہ صبح و شام 10 کلو شان اسلام تناول فرمانا، تو وہ تو کرتے ہیں اپنا کام، اور بکری کا کام ہے صبح شام گھاس کھانا، وہ گھاس ہی کھاتی ہیں، وہ گوشت نہیں کھاتی۔ اللہ نے فرمایا جب انسان اپنے آپ کو ہدایت سے الگ کر لیتا ہے تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، اور یہی انسان جب ہدایت پر چلتا ہے۔ ایک روایت یاد آئی ترمذی شریف کی، حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب زمین کو پیدا فرمایا، لما خلق اللہ الارض فکانت تمید، تو یہ زمین وائبریشن کرنے لگی، ہلنے لگی، تو اللہ تبارک و تعالی نے فخلق اللہ فیہ الجبال، اللہ نے اس میں پہاڑ پیدا کر دیے، ان پہاڑوں نے اس زمین کو سائلنٹ کر دیا۔ دیکھا ہوگا آپ نے ٹینٹ میں جو ٹینٹ ہوا کرتے ہیں تو اس ٹینٹ کو سہارا دینے کے لیے اور اس کو وائبریشن سے روکنے کے لیے سائڈ میں کوئی رسے وغیرہ سے باندھ دیتے ہیں تاکہ یہ ہلے نہیں، تو اللہ نے پہاڑوں کو زمین کو سائلنٹ کرنے کے لیے زمین پر اتار دیا۔ تو فرشتوں کو بڑا تعجب ہوا کہ ان پہاڑوں نے زمین کو سائلنٹ کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالی سے سوال کیا، اللہ کیا ان پہاڑوں سے زیادہ طاقتور کوئی مخلوق ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں ہے، اور وہ لوہا ہے، لوہا جو پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ آپ دیکھیے کتنا ہی بڑا پہاڑ ہو، بلڈوزر اور JCB جب اس پر چڑھتی ہیں تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، یہ لوہے کی طاقت ہے، اللہ نے پیدا فرمایا۔ فرشتوں نے سوال کیا، یا اللہ کیا لوہے سے زیادہ بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں ہے، وہ آگ ہے جو لوہے کو بھی پگھال کر رکھ دیتی ہے۔ پھر فرشتوں نے سوال کیا، یا اللہ اس آگ سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہاں ہے، وہ پانی ہے جو آگ کو بھی بجھا کر کے رکھ دیتا ہے۔ پھر فرشتوں نے سوال کیا، اس آگ سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہاں، وہ ہوا ہے جو آگ کو پھیلا بھی دیتی ہے، بجھا بھی دیتی ہے، اور جہاں چاہے وہاں اس کو لے کر کے چل جاتی ہیں۔ فرشتوں نے سوال کیا، یا اللہ یہ کام کی بات، یوں تو یہ بھی باتیں کام کی تھی، لیکن جو اصل بات بیان کر رہا ہے جس کے لیے پوری حدیث بیان کی، فرشتوں نے سوال کیا ان سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہاں، وہ بندہ مومن، اللہ کا وہ نیک بندہ، وہ ان سب سے زیادہ طاقتور ہیں۔ اگر داہنے ہاتھ سے صدقہ کرے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، یعنی اتنا خفیہ طریقے سے صدقہ کرنے والا۔ تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا طاقتور بنایا ہے کہ وہ لوہے کو بھی، آگ کو بھی، پانی کو بھی، ہوا کو بھی، سب کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے۔ تو حضرت انسان اللہ کی نظر میں انسان جبھی ہے جبکہ وہ دینی تعلیم سے آراستہ ہو، اور اگر وہ تعلیم سے دور ہیں تو اللہ نے پھر اس کو انسان جانوروں کی سب سے بھی باہر کر دیا، اور کہا یہ تو جانور کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہماری یہ درس گاہیں، ہماری یہ تعلیم گاہیں جو ہمارے بچیوں کی دینی تعلیم کی فکر کر رہی ہیں اور انہیں خالص اسلامی نظام اور اسلامی تعلیمات سے آراستہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، در حقیقت یہ صرف اسکول نہیں ہیں، یہ حقیقت میں یہ دانشگاہیں ہیں۔ ہمارے ایمان کے تحفظ، ہمارے بچیوں کے ایمان کے بقا اور ہمارے بچیوں کے ایمان کی سلامتی کی ضمانتیں اور مراکز ہیں۔ ان کا تحفظ کرنا، ان کا سپورٹ کرنا، یہ ہماری جوابداری اور ہماری ذمہ داری ہے۔ بچیوں نے جو پروگرام پیش کیا خالص اسلامی پروگرام تھا، خالص اسلامی معلومات پر مشتمل پروگرام تھا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی تربیت میں وہ گھٹی پلائی جا رہی ہیں کہ آگے چل کر مستقبل میں انہوں نے، ان بچیوں نے، اور جو مائیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ بھی سنیں کہ ایک ماں کا کردار تاریخ میں جتنی بھی بڑی بڑی شخصیتیں
اور مشہور شخصیتیں گزری ہیں، ان کو اس شہرت کے درجے تک پہنچانے میں ان کی ان عفت اور پاک دامن اور نامعلوم اور گمنام ماؤں کا کردار ہے، جو خود تو گم ہو گئی لیکن اپنی اولادوں کو اس مقام تک پہنچایا کہ دنیا میں ان کے شہرے اور دنیا میں ان کے چرچے ہونے لگے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کون نہیں جانتا، ان کی والد کا انتقال ہوا، والدہ نے دینی تعلیم کی اور دینی تربیت کے لیے ان کو وقف کیا، اور ایسا وقف کیا کہ مورخین نے لکھا کہ ایک جگہ کہیں علم سیکھنے کی غرض سے امام شافعی کو جانا پڑا، کرائے کے لیے اخراجات کے لیے پیسے نہیں تھے، والدہ نے اپنا گھر گروے رکھ کر کے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی دینی تعلیم کی فکر فرمائی۔ جب مائیں اچھی ہوتی ہیں تو پھر وہی امام شافعی ہیں جن کو 10 سال کی عمر میں 6 سال کی عمر میں قرآن مجید یاد ہو گیا تھا، اور 10 سال کی عمر میں مؤطا امام محمد جیسی حدیث کی یہ موٹی کتاب زبانی یاد ہو گئی تھی۔ 10 سال کی عمر میں، 10 سال کا بچہ کیا عمر ہوتی ہے اس کی، لیکن جب ماؤں کا کردار عمدہ ہوتا ہے تو بچیوں کی، خاص طور پر بچیوں کی دینی تعلیم اور دینی تربیت پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ حسن بصری کی خدمت میں ایک مقدمہ آیا، ماں باپ دونوں پہنچے بچے کو لے کر کے، تو قاضی نے بچے کو اختیار دیا اور پوچھا کہ تم ماں کے پاس رہنا چاہتے ہو یا باپ کے پاس رہنا چاہتے ہو؟ تو بچہ کہنے لگا میں ابو کے پاس رہوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری امی روزانہ صبح اٹھاتی ہیں، مجھے پڑھانے کے لیے بھیج دیتی ہے، اور جن کے پاس پڑھانے کے لیے بھیجتی ہیں اگر میں یاد نہیں کر پاتا ہوں، جو بتایا وہ سبق نہیں پڑھ پاتا ہوں، تو مجھے سزا دیتے ہیں، مجھے ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، اس لیے مجھے تو اپنے ابو کے پاس رہنا ہے۔ تو لکھا ہے کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس معاملے میں فیصلہ ماں کے حق میں کیا، باپ کے حق میں فیصلہ نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں کی تربیت کا اثر تھا کہ بچہ جو نادان ہے وہ ماں کی اس حکمت اور مصلحت کو نہیں سمجھ پا رہا تھا، جس کو بچہ آرام سمجھ رہا تھا، لیکن حقیقت میں وہ اس کے مستقبل کو بنانے اور اس کے مستقبل کو سنوارنے کی ایک فکر تھی۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا سرمایہ ہمیں عطا فرمایا، اب ہماری ذمہ داری ہے اس ہدایت کو اپنے پاس زندہ رکھیں۔ یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے ایک جیسے نہیں رکھے۔ جیسے سونے چاندی میں گھٹاؤ بڑھاؤ ہوتا ہے، ابھی بہت لڑائی چل رہی ہے، کل کشتم کشتا، سونے اور چاندی میں خطرناک ابھی تو ٹھنی ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے میں 170 سے باہر نکل جاؤں گا، چاندی کہتی ہے میں 3.5 لاکھ پار ہو جاؤں گی، وہ کہتی ہے میں 4 لاکھ کود جاؤں گی، وہ کہتا ہے میں 190 سے اوپر ہو جاؤں گا۔ تو جس طریقے سے سونے چاندی کے بھاؤ میں اور ان کے ریٹ میں کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے اسے، اور شیئر مارکیٹ میں جس طریقے سے گھٹاؤ بڑھاؤ ہوتے رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے بھی 12 مہینے ایک جیسے نہیں رکھے ہیں۔ 11 مہینے مسلسل آدمی گناہ کرتا ہے، جو کرنا ہے کرتا ہے، تو ہر 11 مہینے کے بعد میں ایک مہینہ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کا اسکیم کے ساتھ اور بہت سارے آفر کے ساتھ اور قیمتوں میں بمپر اچھال کے ساتھ اور بہت سارے، جیسا کہ بہت سارے لوگ آفر رکھتے ہیں، ایسے ہی رمضان کا مہینہ اللہ عطا فرماتا ہے کہ ایمان والو 11 مہینے میں جو کچھ بھی تم نے کالے دھندے کیے ہیں سارا کے سارا بیلنس اس ایک مہینے کا سیزن اچھے سے کر لو، تمہارا سارا کے سارا قرضہ اور جی ایس ٹی اور فی ایس ٹی اور فائلیں اور انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس اور سروس ٹیکس، آؤٹ گوئنگ ٹیکس، امپورٹ ٹیکس، ایکسپورٹ ٹیکس، پتہ نہیں کون کون سے ٹیکس ہیں، ایک مہینے صحیح ڈھنگ سے تم وصول کر لو گے، اپنا پچھلا حساب پورا کلیئر ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک عطا فرماتا ہے تاکہ اے ایمان والو میں نے تم کو ہدایت پر قائم رکھا ہے، تو اب تمہیں ہدایت پر کیسے چلانا ہے یہ بھی میں ہی بتاؤں گا۔ اس ایک مہینے کو اچھے سے گزارو گے، اگلے 11 مہینے اس کے بعد کے تمہارے لیے خیر اور ہدایت کے ہوں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ تعلیمات کہ اسلامی نظام اور اسلامی تعلیمات کو اور اسلامی تربیت کو اپنی زندگیوں میں کیسے لایا جائے، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہماری سوچ اچھی ہو، ہماری نیتیں اچھی ہوں، ہمارے ارادے اچھے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی آج کے اس ہونے والے اجلاس کو بے انتہا قبول فرمائیں۔ اخیر میں پھر ایک مرتبہ چونکہ 12 بجنے کے قریب ہیں، 8 منٹ بچے ہیں، مجھے 12 بجے سے پہلے ہر حال میں یہ مجلس ختم ہو جانا چاہیے، تو اخیر میں پھر ایک مرتبہ دل کی گہرائی سے
زیتونہ اسکول میں پڑھنے والی بچیوں کو، ان کے پیچھے محنت کرانے والی ان کے ٹیچرز کو، ان کے معلمین کو اور ان کے ذمہ داران کو، ان کے نگراں کو، ان کے پیرنٹس کو، والدین کو دل کی گہرائی سے پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ایک سوچ لے کر کے ایک خاص پلان کے تحت زیتونہ ویسی وجود میں نہیں آئی ہیں، اس کے لیے باقاعدہ پلان کیا گیا، باقاعدہ اس کے لیے بیٹھے گئے، بزرگوں کی سرپرستی میں اس کو دیا گیا کہ آپ بتائیے ہماری بچیاں جو ایسے اسکولوں میں جا رہی ہیں جہاں ان کو غیر اللہ کی پوجا کا پاٹ پڑھایا جا رہا ہے، جہاں ان کو وندنا سکھائی جا رہی ہے، انہیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اس طرح سے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہوں، اور ہماری قوم کے نوجوان مرد اور عورتیں، ماں باپ جو اپنی بے غیرتی کے برا لگے تو کئی مرتبہ معافی، اور یہ ایسی چیز ہے اگر کوئی معاف نہیں بھی کرے تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، بے غیرتی کی حد یہاں تک کہ ہو گئی کہ ہم اپنے بچوں کو ان کافروں اور مشرکوں کے، میں یہی الفاظ کہوں گا، یہاں ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں، ان کافروں اور مشرکوں کے حوالے کر رہے ہیں، وہ ان کے ذہنوں میں شرک و ارتداد اور ناجائز محبتوں کے فسانے بھر کر کے ایسا گھٹی ان کو پلا دے رہے ہیں کہ وہ ماں باپ کو چھوڑ کر کے مشرکوں کے ساتھ بھاگنے پر اور اپنے دین مذہب اور دین اسلام کو چھوڑنے پر مجبور ہو رہی ہیں۔ اس کے ذمہ دار وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے ان کی عمدہ تعلیم اور ان کی تربیت کی فکر نہیں کی۔ اگر اسی کا نام تہذیب ہے تو ہم لات مارتے ہیں ایسی تہذیب کو۔ اگر ہمارے بچے اور بچیاں اسکول پڑھتی ہیں لیکن چھوٹے بڑوں کی تمیز سے ناواقف، اسلامی تعلیم سے ناواقف، تو نہیں چاہیے ہم کو ایسا سڑا ہوا معاشرہ۔ ہم اچھے ہیں اس 50 60 70 سال پرانے معاشرے میں جہاں دادا بھی گھر میں ہیں، پردادا بھی گھر میں ہیں، دادی بھی گھر میں ہیں، پردادی بھی ہیں، دادی کی بہویں بھی ہیں، اس دادی کی بہو کے بہویں بھی ہیں، گھر میں 40 50 افراد رہ رہے ہیں اور بڑی شان کے ساتھ رہ رہے ہیں، کسی کو کسی سے گلا نہیں، کسی کو کسی سے شکوہ نہیں، محبتوں کے پھول برس رہے ہیں، اور دیکھنے جائے تو وہ ان پڑھ لوگ ہیں۔ اگر اسی کا نام تہذیب ہے جو آج اسلامی تعلیمات سے ہٹا کر کے انگریزی تعلیم کے ذریعے سے لائی جا رہی ہیں، تو ہم لات مارتے ہیں ایسی تہذیب کو۔ ہم کو وہ زمانہ جاہلیت جو ہمارے بزرگ محبتوں کے ذریعے سے دے کر کے گیا ہے، ہم اسی کو سلام کرتے ہیں اور وہی زمانے کو ہم چاہتے ہیں کہ وہی لایا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اسلامی تہذیب تھی، اسلامی ثقافت تھی، بڑے چھوٹوں کا ادب تھا، ایک دوسرے کے حقوق تھے، ایک دوسرے کے ساتھ غمخواری تھی، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی تھی۔ دادی اگر بیمار ہو جائے تو بہو اس کی خدمت کر رہی ہے، ساس بیمار ہو جائے بہو خدمت کر رہی ہے، وہ بیمار ہو جائے دیرانی بیمار ہو جیٹھانی خادمہ، جیٹھانی بیمار ہو دیرانی خادمہ، اور اتنا ماحول اچھا تھا کہ دور کی رشتہ داری کی بھی، دور کے رشتہ دار بھی گھر میں سالوں سال گزار دیا کرتے تھے، پتہ بھی نہیں چل پاتا تھا کہ ان سے اتنی دور کا رشتہ ہے۔ اور صورتحال یہ ہے تہذیب اور ثقافت کے نام پر اتنا باڑ دیا گیا، پڑھایا بچوں کو، انجینئر بنایا، ڈاکٹر، پتہ نہیں کیا کیا بنایا، اب وہی اولاد اپنے بچوں، اپنے ماں باپ کو اپنے گھر میں اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں جو تعلیم، دینی تعلیم سے آراستہ کرنا چاہیے تھا اس سے ہم نے نہیں کیا۔ چند پیسوں اور کوڑیوں کی خاطر آپ نے، چند روپیوں کے خاطر اور جھوٹی شہرت کے خاطر انہیں یہود و نصارہ کے حوالے کیا، تو وہ یہود و نصارہ کی تہذیب و ثقافت اور تمدن آپ کے ساتھ ہی وہ کریں گے۔ آپ کے بچے وہی سبق سنائیں گے جو سبق آپ نے ان کو پڑھایا ہے۔ آپ ان کو دنیاوی تعلیم کا سبق سکھا کر کے دینی تعلیم کا سبق نہیں سن سکتے ہیں۔ جس طریقے سے گیہوں ڈال کر چنا نہیں نکالا جا سکتا، چاول ڈال کر کے گیہوں نہیں نکالا جا سکتا، ایسے ہی بچوں کی ذہنیت میں انگریزی تعلیم ڈال کر کے اسلامی تعلیم نہیں نکالی جا سکتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی دائی ہے اپنے بچوں کے لیے اسلامی نظام، اسلامی اسکولوں کا انتخاب کریں، اسلامی تعلیمات سے آراستہ کریں، اور ایسے اسکولوں کا قیام جہاں خالص اسلامی ماحول ہوں اور باتیں وہی ساری آئے۔ ہماری بچیاں سائنس بھی پڑھے، میتھ سے بھی پڑھے، اور پتہ نہیں کون کون سے مضامین ہوتے ہیں، کون کون سے سبجیکٹ ہوتے ہیں، یہ ماہرین لوگ جانتے ہیں، سب پڑھیں، لیکن ان کی تہذیب و ثقافت اسلامی ہونی چاہیے۔ زیتونہ کا مقصد یہی ہے، اور اب انشاءاللہ
آئندہ بھی یہی امید کرتے ہیں وہ اسی پر قائم و دائم رہے گی، اور ایک اسلامی کلچر اور ایک اسلامی معاشرہ خاص طور پر بیٹیوں اور بچیوں میں، کیونکہ انہیں مستقبل کو سنوارنا ہے، اور انہی کے کوکھ سے آگے چل کر کے قاسم نانوتوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، حسن بصری، ابن حجر عسقلانی اور امام بخاری، امام شافعی جیسے لوگوں نے پیدا ہونا ہے، اور وہ جب ہی ہو سکتا ہے جب ان کی تہذیب و ثقافت اسلامی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی آج کے اس ہونے والے اجلاس کو بے انتہا قبول فرمائیں، وما توفیق الا باللہ۔